नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो ये है तहज्जुद की नमाज, यानी तहज्जुद की नमाज की क्या फ़जीलत और अहमियत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि तहज्जुद के मायने क्या हैं। तहज्जुद के मायने हैं नींद तोड़कर उठना। रात के वक्त तहज्जुद करने का मतलब है कि रात का एक हिस्सा सोने के बाद फिर उठकर नमाज पढ़ी जाए। तहज्जुद की कम से कम 2 रकातें हैं या 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें हैं। ये नमाज अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मकबूल है। नफल नमाज़ों में सबसे ज़्यादा इसका सवाब है। कुरान में तहज्जुद की फ़जीलत में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत अल-ज़ारियात की आयत नंबर 15 से आयत नंबर 18 तक, बेशक अल्लाह से डरने वाले बागों और चश्मों में होंगे और इस नेमत को लेंगे जिसे इनका रब इन्हें देगा। बेशक वो इससे पहले एहसान करने वाले थे, रात को बहुत कम सोते थे और रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से बख्शिश तलब किया करते थे। इसी तरह सूरत अल-फुरक़ान की आयत नंबर 63 और 64 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं और जब जाहिल किस्म के लोग इनसे मुखातिब होते हैं तो वो इनसे ये कहते हैं कि भाई सलाम। ये वो लोग हैं जो अपने रब के हुज़ूर क़ियाम और सजदा करते हुए रात बसर करते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों को चाहिए कि रात को क़याम करो, इसलिए कि तुमसे पहले नेक बंदों की आदत यही थी। ये तुम्हारा अपने रब से कुर्बत हासिल करना है। ये अमल तुम्हारी बुराइयों को मिटाने वाला और तुम्हें गुनाहों से बचाने वाला है। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। इसी तरह अबू दाऊद से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस शख्स पर रहम करता है जो आधी रात में उठता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी जगाता है और वो भी नमाज पढ़ती है। अगर वो इनकार करे तो वो इसके मुंह पर पानी के छींटे प्यार से फेंकता है और अल्लाह इस औरत पर भी नज़रे करम फरमाता है जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ती है और अपने खामन को भी तहज्जुद के लिए जगाती है। और अगर वो इनकार करे तो वो औरत प्यार से अपने खामन के मुंह पर पानी के छींटे फेंकती है। इसी तरह तहज्जुद की नमाज के अजर व सवाब का अंदाज़ा इस हदीस से भी लगाया जा सकता है। तिर्मिज़ी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे शफाफ कमरे हैं जिनके अंदर से बाहर का सब कुछ नज़र आता है और बाहर से अंदर का नज़र आता है, और वो अल्लाह ने उन लोगों के लिए तैयार फरमाए हैं जो नर्म अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, अक्सर रोज़े रखते हैं और रातों को उठकर नमाज़ें पढ़ते हैं जबकि लोग सो रहे हों। इससे हमें क्या बात मालूम हुई कि अल्लाह के हुज़ूर में अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करने का बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है। सही बुखारी और मुस्लिम में रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारा रब बुजुर्ग व बरतर पहले आसमान पर उतर आता है और फरमाता है, कोई मेरे हुजूर दुआ करने वाला है कि मैं इसकी दुआ कबूल करूं? है कोई सवाल करने वाला कि मैं इसका सवाल पूरा करूं? है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं इसे बख्श दूं? अब देखिए कि तहज्जुद का जो वक्त है वो अपनी माजी की ज़िंदगी का मुहासबा करने का वक्त है, अपने गुनाहों को याद करने का वक्त है, ताकि इंसान उन गुनाहों को याद करके शर्मिंदा हो, नदामत वो महसूस करे
اس وقت انسان کی یادداشت جو ہے، کہا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت انسان کی یادداشت جو ہے اس کی صلاحیت بہت زیادہ عروج پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم تہجد کا جو وقت ہے اس میں اٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے رو رو کر ان کی بخشش کی دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو خطائیں مجھ سے ہو گئی ہیں زندگی میں، اللہ ان کو تو معاف فرما دے۔ اسی طرح تحقیق بتاتی ہے کہ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی جو 2 جگہوں پر ہوئی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر ایسی کچھ ریز رکھی گئیں کہ جو نیند کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کرتی تھیں۔ اب اس تحقیق کا یہ نتیجہ نکلا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی جو یادداشت ہے اس کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت کو جب دیکھا گیا کہ جب انسان کی آدھی نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے تو وہ کم و بیش یہ تہجد کا ہی وقت تھا، کہ نیند سے اٹھ کر جب آدھی نیند پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو سوچنے کی صلاحیت ہے، جو یادداشت کی جو صلاحیت ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی حاجتیں پوری ہوں اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تو اس کے لیے حرام سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی کمائی اور آمدنی حرام ہے اور اس کی خوراک، مشروب اور لباس حرام کمائی سے آئے تو ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آج کل کے دور میں جو والدین ساری زندگی حلال کمائی کرنے کے بعد اپنے بچوں کو کوئی غیر شرعی کوئی بزنس شروع کروا کے دیتے ہیں، جیسے ویڈیو فلمز کا کوئی اسٹور وغیرہ سٹارٹ کر دیا یا سنوکر کلب وغیرہ سٹارٹ کر کے دیا، تو یہ اپنی تمام زندگی کی کمائی کو جہنم کی آگ میں جھونک دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو حرام کی کمائی میں غرق کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے سے ویسے تو وہ تمام میڈیکل فوائد جو ہیں جو ہر نماز سے حاصل ہوتے ہیں وہ تہجد ادا کرنے سے بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے جسم کے پٹھوں اور جوڑوں کی ورزش ہوتی ہے، اسی طرح سجدے کی وجہ سے چہرے کے مساموں میں خون کی مزید گردش، انسان کے جمع شدہ بلغم کا اخراج، اس کے علاوہ رات کو اٹھنے کے مزید فوائد ہیں جو نماز تہجد کے وقت اٹھنے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت اپنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے صالح لوگوں کی یہ عادت تھی، یہ تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح اٹھنے میں برکت رکھی گئی ہے۔ اب اس میں شک نہیں کہ تہجد کے وقت اٹھنا جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جو دیر سے اٹھنے پر جسم میں رہ کر فساد پیدا کرتے ہیں اور گردوں پر زائد بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ اگر اسی سلسلے میں ہم سائنسی تجزیہ دیکھیں تو امریکہ میں سائنسدانوں نے صحت کے بارے میں ایک سروے کیا۔ اس تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں، ان کی شرح اموات ان لوگوں کے مقابلے میں جو روزانہ 8 گھنٹے یا اس سے کچھ کم سوتے ہیں 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ روزانہ 10 گھنٹے سوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے علاوہ، ان کے مرنے کے امکانات اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے موٹے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اب اس سے یہ بات نہیں ہم احظ کر سکتے کہ روزانہ 8 گھنٹے ہی سویا جائے، 6 یا 7 گھنٹے سونا بھی صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ ہمارے جسم کے نظاموں پر مصنوعی روشنی کافی گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔
اب یہاں پہ مصنوعی روشنی سے مراد جیسے رات کو ٹی وی یا کمپیوٹر یا موبائل کی اسکرین سے جو روشنی نکلتی ہے یا جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہماری صحت پر ایفیکٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح صبح دیر سے اٹھنا بھی انسان کی زندگی پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ آج ہم نے تہجد کی فضیلت اور اہمیت کو احادیث کے ساتھ دیکھا، قرآن کی آیات کے ساتھ ہم نے دیکھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تہجد کا جو وقت ہے کس طرح انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تہجد کے وقت انسان کے سوچنے کی صلاحیت بڑی ہوتی ہے، اس کی جو یادداشت کی صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کے فوائد کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس میں ہم مزید سائنسی تحقیق کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔